الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبير. عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته. حضرت ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کو ہر چیز پر فرض کر دیا. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، یہاں تک کہ اگر تم قتل کرتے ہو تو قتل کرنے میں بھی حسن سلوک کا خیال رکھو، یعنی قصاص وغیرہ میں جب قتل کیا جائے کوئی شخص تو اس میں بھی قتل کو اچھی طرح سے کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ اس کو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی حسن سلوک کا خیال رکھو اور اچھی طرح ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی بھی جب ذبح کرے تو اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے اس مذبوحہ جانور کو جو ہے راحت پہنچائے. سبحان اللہ، دین اسلام اور اس کی مبارک تعلیمات میں کس طرح شفقت اور مہربانی اور رحمت کا خیال کیا گیا کہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی امتیوں کو کس حد تک مہربانی، شفقت اور حسن سلوک کی تعلیم دی، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی جانور کو ذبح کرو تو تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو، اور ذبح کرنے سے پہلے اس کو چارہ کھلا دو، اس کو پانی پلا دو. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ایک شخص کو جب ذبح کرتے ہوئے دیکھا، حدیث پاک میں ہے روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ وہو یحد شفرتہ وہی تلحظ ای تنظر الیہا ببصرہا فقال تريد ان تمیتها موتتین هل احدثت شفرتک قبل ان تضجعها. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جب گزر ہوا ایسے شخص تھے جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار تھا اور اس نے جانور کو لٹایا بھی تھا اور اپنا پاؤں بھی رکھ لیا تھا اس کے پہلو پر، اور اس حالت میں وہ اپنی چھری کو تیز کر رہا تھا کہ وہ جانور اسے دیکھ بھی رہا تھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتريد ان تمیتها موتتين، کیا تم اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ هل احدثت شفرتك قبل ان تضجعها، اپنی چھری کو اس کو لٹانے سے پہلے تیز کیوں نہ کیا؟ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک شفقت اور حسن سلوک کا حکم دیا کہ اس جانور کو جس کو آپ ذبح کریں تو ذبح کرنے سے پہلے اس کے چارے کا اور اس کے پانی کا خیال کیا جائے اور اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، یہاں تک کہ جس جانور کو آپ کو ذبح کرنا ہے دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے. یہ سب ان آداب میں سے ہیں قربانی کرنے کے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح توفیق اور اس پر سمجھ کی نیک سعادت عطا فرمائے. قربانی کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جانور کو لٹائیں، اس کا منہ قبلہ رخ رکھیں اور بائیں پہلو پر اس کو لٹائیں جانور کو، اور اپنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر ذبح کرنے سے پہلے
یہ دعا پڑھنا مسنون ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھ کر اور پھر تیزی سے وہ چھری چلائیں اور اس کو تکلیف نہ دیں، یعنی بارہا چھری کو گھما گھما کر جانور کو تکلیف نہ دیں۔ تیز چھری ہو تو فوراً جیسے ہی چلائیں گے تو جانور ذبح ہو جائے گا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے آپ ذبح کرتے ہیں تو جہاں اللہم تقبل منی کہا گیا کہ ذبح کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے قبول کر، تو اس جگہ پر اس شخص کا نام لیں کہ اللہم تقبل من فلان کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح اس کو جب ذبح کر دیں، ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنے اور نہ کہ اس کے چمڑے اتارنے جب تک کہ تمام اعضاء سے روح نہ نکل جائے۔ جب وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے تب جا کے آپ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اور اس کا چمڑا اتار سکتے ہیں۔ اس حد تک دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی شفقت اور حسن سلوک کی، اور بانی اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مسنون طریقہ رہا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ خیال رکھیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اب اس کا گوشت جب آپ کاٹیں تو بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ فقیروں کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کو دیا جائے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر بالفرض کسی نے سارا گوشت جو ہے صدقہ کر دیا تو بھی جائز ہے، اور اگر سارا گوشت جو ہے اپنے گھر والوں کے رکھ لیا تو بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت یہ ضروری نہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر ہی کھایا جائے، بلکہ اگر کسی نے اس کو 3 دن سے زائد بھی رکھا تو بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے کافر کو نہ دیں۔ سامعین حضرات، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور اگر آپ اپنے کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میت نے وصیت کی تھی تو ایسے ذبیحہ کو، ایسے جانور کو اگر آپ نے ذبح کر دیا تو اس کا گوشت جو ہے سارا فقیروں میں صدقہ کر دیں۔ قربانی کا چمڑا، اس کی رسی اور اس میں گلے میں جو ہار پہنا ہوتا ہے وہ سب صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے اس چمڑے کو اپنے لیے رکھا، اس سے مثال کے طور پر جائے نماز بنا لی، تھیلی بنایا، مشکیزہ بنایا، دسترخوان بنوا لیا تو اس طرح اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کسی نے قربانی کی کھال کو بیچ کر اس کے پیسے حاصل کیے تو ان پیسوں کو صدقہ کر دے، اور بہتر یہ ہے کہ مدارس دینیہ یا فقراء پر صدقہ کر لیں تو اس میں زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ قربانی کی کھال تعمیر مسجد کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں تملیک فقیر شرط نہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے دلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے ہیں، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ یعنی قربانی کے جو جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعظیم اس حد تک ذکر فرمائی قرآن مجید و فرقان حمید میں کہ اپنی نشانیاں بتائیں انہیں۔ اس وجہ سے ہر مومن مسلمان کو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے ان جانوروں کا بے حد خیال رکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، بلا وجہ ان جانوروں کو اذیت اور تکلیف بھی نہ دینی چاہیے، یہاں تک کہ اس جانور کو جب ذبح کے لیے قربان گاہ کی طرف لے جایا جائے تو اس پر سختی نہ کیا جائے، نہ اس کو گھسیٹا جائے، بلکہ آرام سے اس کو لے جایا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو
اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ادب اور احترام کرتا ہے، تو اسی میں دلوں کی پرہیزگاری ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شعائر اور نشانیوں کی تعظیم کی نیک سعادت اور توفیق عطا فرمائیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو بڑے جانور اونٹ اور گائے کی قربانی کرتے ہیں تو اونٹ اور گائے میں 7 لوگ جو ہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک گائے میں یا ایک اونٹ میں یا ایک بھینس میں جب وہ ذبح کی جائے تو 7 بندے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ باقی بکرا، بکری، بھیڑ، دھمبا جو ہیں اس میں ایک ہی بندہ، اس کا ایک ہی کا ہی حصہ آئے گا، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص اپنے بالغ لڑکوں یا اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کے کہے۔ اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، اور اگر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے کرے گا تو کوئی حرج نہیں۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔